بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك الى آخر الحدیث۔ یہ حدیث بہت تفصیلی ہے، اس لیے صرف عبارت پڑھنے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ عبارت خوانی کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ روایت جو میں نے شروع کی ہے اس کا تعلق باب الحوض والشفاعہ سے، یعنی قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے ایمان والوں کو پانی پینے کو ملے گا، اس لیے کہ قبر سے اٹھنے کے بعد جب محشر کی طرف جائیں گے تو پیاسے ہوں گے، اور اس کے پانی کا اثر یہ ہوگا کہ جب ایک بار پی لے گا پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے شفاعت یعنی میدان محشر میں مختلف قسم کی شفاعت کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ شفاعت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ شفاعت کے معنی ہوتے ہیں گناہ کا اور قصور کے معاف کرنے کی درخواست کرنا۔ گویا شفاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے اس بات کی درخواست کرتا ہے کہ فلاں کے قصوروں کو، اس سے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ ایک ہے شفاعت عظمیٰ، جو صرف ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہوگی۔ اذان کے بعد کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والمقام المحمود، یہ جو مقام محمود ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی کہ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ اس کو مقام حمد بھی کہتے ہیں، مقام شفاعت بھی کہتے ہیں، مقام محمود بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک نمایاں مقام ہوگا جو کسی بھی مقرب فرشتے کو نہیں ملے گا، کسی بھی نبی کو نہیں ملے گا۔ یہ مقام صرف اور صرف ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ تو شفاعت عظمیٰ جو ہوتی ہے وہ ہمارے آقا ہی کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ شفاعت عظمیٰ وہ ہے کہ جب محشر کے میدان میں لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر چلنا شروع کریں گے اور موقف میں پہنچ جائیں گے تو ایک جگہ سب کو روک دیا جائے گا۔ سورج انتہائی قریب ہوگا، اس کی گرمی چلچلاتی ہوئی دھوپ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ ساری زمین توڑ پھوڑ کر ختم ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ کر گر پڑے گا، سب ختم ہو فنا ہو جائے گا۔ دوبارہ نئی زمین کو وجود دیا جائے گا۔ اس زمین میں نہ کوئی آڑ ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا، نہ کوئی کھائی ہوگی، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، بالکل صاف شفاف سیدھی زمین ہوگی، اور اسی زمین کے اوپر سارے اولین آخرین وہاں پر موقف کے اندر کھڑے ہوں گے۔ تو ایک جگہ آ کر ان کو روک دیا جائے گا اور ایک زمانہ گزر جائے گا، لوگ پریشان حال ہو جائیں گے۔ ایک تو قیامت کی وہ ہولناکی، اس کی دہشت ناکی، اس کی شدت، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک خوف ان کے اوپر طاری ہوگا، اور وہاں کی جو شدت ہوگی دھوپ کی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، بلبلا جائیں گے۔ تو اس موقع پر ایک ڈیلیگیشن بنا کر اور ایک وفد بنا کر لوگ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے، کم سے کم حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے، ہمارا انجام چاہے جو بھی ہو، کہ یہاں کی جو ہولناکی ہے، جہاں کی شدت ہے، مصیبت اور پریشانی، اس سے تو ہمیں نجات ملے، ان کو راحت ملے۔ تو اس کے لیے وہ یکے بعد دیگرے آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آخر میں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور پھر آپ جو تو ان کی سفارش کریں گے۔ اس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، جو اس روایت کے اندر آ رہی ہے۔ دوسری نوعیت جو سفارش کی شفاعت کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایمان والوں کے بارے میں بغیر حساب کتاب جنت پہ داخل کی سفارش فرمائیں گے، اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہوگی
آپ کو یہ مقام حاصل ہوگا کہ بغیر حساب کتاب کے آپ ان بعض اہل ایمان کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ تیسری جو صفات کی قسم ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جن لوگوں کا نامہ اعمال کے اندر نیکی اور بدی برابر ہوگی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، وہ تو خوش عیش زندگی کے اندر ہوگا، یعنی جنت کے اندر ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کا نیکی کا پلہ ہلکا ہو جائے گا اور گناہوں کا جھک جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہاویہ ہوگا۔ یہ ہاویہ کیا ہے؟ یہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، جس کی برائیاں زیادہ ہوگی جہنم میں جائے گا، لیکن جس کی دونوں برابر ہوگی، قرآن کے اندر آتا ہے ان کے لیے آراف ہے۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام آراف ہے، یہ وہاں کچھ دن رہیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے جنت میں داخلے کی، یہ تیسری قسم کی شفاعت ہوگی۔ چوتھی قسم کی شفاعت ہوگی کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی بدولت جنت میں جہنم میں جانے کے مستحق ہیں ان کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بغیر جہنم میں داخل کیے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ پانچویں شفاعت ہوگی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ہیں تو جنتی لیکن ان کے مراتب کو، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے کہ ان جو استحقاق ان کا جو ہے اس استحقاق سے زیادہ، قرآن کے اندر بھی خبر دی گئی ہے کہ جو ایمان والے ہیں ہم ان کے متعلقین کو جو اگرچہ اپنے عمل کے اعتبار سے اس درجے کے مستحق تو نہیں ہیں لیکن ان اعلیٰ درجے والوں کی رعایت میں ان کے درجے تک پہنچا دیں گے، تو ان کے درجات کو اور ان کے مرتبوں کو بلند کرنے کی سفارش ہوگی۔ اور چھٹی قسم کی سفارش یہ ہوگی جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرنے کی سفارش ہوگی۔ یہ مختلف قسم کی شفاعتیں ہیں، یہ وہ باب ہے، باب الحوض والشفاعت۔ اس میں سے دو تین روایت کا انتخاب کیا ہے۔ تو پہلی روایت یہ ہے جو میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، ترجمے کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یحبس المؤمنون یوم القیامت حتی یہموا بذالک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے قیامت کے دن محبوس کر دیے جائیں گے، روک دیے جائیں گے، ایک جگہ پر ان کو روک دیا جائے گا، حرکت نہیں کر سکیں گے۔ لم تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن ابن آدم کا قدم اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا جب تک کہ اس سے 5 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ تو گویا وہ اس موقف میں جا کر کے وہاں پر روک دیے جائیں گے، وہاں سے کہ ہل نہیں سکیں گے، اور وہاں کی جو سختی ہوگی اور وہاں کی جو پریشانیاں ہوگی اس سے پریشان حال ہوں گے۔ حتیٰ یہموا بذالک، ان کو روکا جائے گا کہ اس کی وجہ سے وہ ایک فکر اور غم کے اندر ہوں گے، فکر مند ہوں گے کہ ہمارا کیا بنے گا، غم اور خوف کی حالت کے اندر ہوں گے۔ فیقولون لو استشفعنا الی ربنا فیریحنا من مکاننا۔ تو دنیا میں جب آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس سے نکلنے کی تدبیر سوچتا ہے، چنانچہ کچھ لوگ اکٹھا ہو کر کے اس کا تذکرہ کریں گے آپس میں کہ کوئی ایسا آدمی ہمیں تلاش کرنا چاہیے جو ہمارے پروردگار سے ہماری سفارش کر دے۔ یہاں سالهای گزشتہ سے میں جو درس ہوتا رہا ہے، معمول یہ تھا کہ پہلے رمضان سے متعلق، شب قدر سے متعلق، نماز سے متعلق اور دوسرے عنوان سے باتیں آتی تھی، لیکن میں نے اس کے برخلاف ان مضامین کو اٹھایا ہے جو فتنے آنے والے ہیں قرب قیامت میں۔ ان فتنوں کا مقابلہ آدمی اپنے ایمانی طاقت اور اپنے اعمال سے کرے گا، دنیا کی مادی چیزوں سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے دجال کے خروج کے وقت میں اور جو بڑی علامتیں ہیں ان تمام چیزوں کا مقابلہ آدمی اپنی ایمانی طاقت اور اعمال سے کرے گا۔ اسی طریقے سے جب قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد حشر قائم ہوگا، تو وہاں جو زیادہ مضبوط اور کامل ایمان والا ہوگا اور زیادہ اچھے اعمال والا ہوگا وہاں پر اس کا مرتبہ نظر آئے گا۔ اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا۔ تو اب وہاں پر لوگ ایک دوسرے سے مذاکرہ کر کے اور
غور فکر کر کے یہ کہیں گے کہ کوئی ایسا آدمی ہمیں تلاش کرنا چاہیے جو ہمارے رب سے ہماری سفارش کرے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے اور یہاں سے ان کو نجات ملے اور راحت ملے۔ فَيُرِحُنَا مِن مَّكَانِنَا، تاکہ ہمارا پروردگار ہم کو اس جگہ سے ہم کو نجات دے اور ہم کو راحت دے دے۔ فَيَأْتُونَ آدَمَ، چنانچہ یہ سوچ کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، اور عرض کریں گے حضرت ابا جان آپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ تمام انسانوں کے بابا جان ہیں۔ خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنی قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کیا، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی وسیلے کے۔ دنیا میں انسانوں کے جو آنے کا ایک راستہ ہے وہ نطفہ سے، منی قطرے سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، لیکن براہ راست آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت کو ہاتھوں پیدا کیا۔ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، اور آپ کو اپنی جنت کے اندر اللہ نے سکونت دی رہنے کے لیے۔ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور آپ کا یہ اعزاز و اکرام فرمایا کہ آپ کے سامنے اپنے ملائکہ کو سجدہ کرایا۔ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور آپ کو تمام چیزوں کے نام اللہ نے سکھلائے۔ یہ اللہ کا آپ کے ساتھ یہ ایک خصوصی اکرام اور اعزاز کا معاملہ ہوا ہے، گویا آپ اللہ کے مقرب اللہ کے نبی ہیں۔ اشفع لنا عند ربک، کہ آپ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے سفارش فرما دیجئے، حتی یریحنا من مکاننا، کہ ہم جہاں پر جس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، جس تکلیف کے اندر ہم مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے راحت عطا فرما دے، ہماری آپ سفارش فرما دیجئے۔ فیقول لست ہناکم، یہ سن کر آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ میرا مرتبہ نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے اور میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ آج پروردگار جس جاہ و جلال کے اندر ہے، جس عظمت کے اندر ہے، میری ہمت نہیں کہ اس کے سامنے میں لب کشائی کروں، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس غلطی کو بھی وہ بیان کریں گے کہ جانتے ہو مجھ سے وہ غلطی ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمانے کے بعد مجھ سے کہا تھا کہ جنت کی تمام چیزیں تمہارے لیے مباح ہیں، جہاں چاہو آؤ جاؤ کھاؤ پیو، لیکن فلاں درخت جو ہے اس سے قریب مت جانا، یعنی اس کے پھل کو مت چکھنا، اور مجھ سے وہ غلطی ہو گئی تھی۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ، اور اپنی اس غلطی کا تذکرہ کریں گے جو ان سے ہو گئی تھی، یعنی ممنوع درخت کے کھانے کے سلسلے میں۔ وقت نہی عنہا، حالانکہ آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، اس کے پھل کو چکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ ولیکن ایتو نوحا، ایسا کرو کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اول نبی بعث اللہ الی اہل الارض، یہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے روح زمین اہل زمین یعنی زمین والوں کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حالانکہ ان سے پہلے شیس علیہ السلام بھی ہیں، ادریس علیہ السلام بھی ہیں، لیکن نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو شرک کے مقابلے میں بھیجا گیا تھا اور توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس اعتبار سے وہ پہلے نبی ہیں۔ فَيَأْتُونَ نُوحًا، چنانچہ لوگ آدم علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے۔ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، اور وہاں جا کر بھی اپنی اسی پریشانی کے اظہار کریں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جس مصیبت کے اندر اور جس پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہیں، آپ اللہ سے سفارش فرما دیجیے تاکہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ وہ بھی یہی کہیں گے لست ہناکم، تم جو سمجھ رہے ہو میں اس کا اہل نہیں ہوں، یہ جو مرتبہ ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں، اس کے لیے کوئی اور ذات کے پاس جاؤ۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، اور یاد کریں گے اپنی غلطی کو، جانتے ہو کہ مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی تھی، وہ غلطی کیا ہے؟ التی اصاب سوالہ ربہ بغیر علم، کہ بغیر جانے مجھے اپنے رب سے انہوں نے ایک سوال کر لیا تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ جب نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے لوگ تم پر ایمان لا چکے ہیں اب اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کی اپنے قوم کے خلاف۔ اتنا لمبا زمانہ ان کا تھا، 1000 سال میں 50 سال کم، 950 سال ان کی تبلیغ کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں اپنے قوم کی طرف سے شدتوں کو برداشت کرتے رہے، ان کی مار کھاتے رہے، کڑوی کسیلی سنتے رہے، سب کچھ برداشت کرتے رہے، تاکہ جب اللہ کی طرف سے معلوم ہوگا کہ اب کوئی مزید ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے بد دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ وہ کشتی بنائی اور تمام ایمان والوں کو، تقریباً 40 جوڑا تھا، کل یہ 80 آدمی تھے، مرد عورت،
اور جتنے بھی جانور تھے، مویشی تھے، پرندے تھے، سب کو اس کے اوپر رکھ لیا، کشتی کے اوپر. اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے پانی آسمان سے برسنا شروع ہوا اور زمین سے ابلنا شروع ہوا. 6 مہینے تک زمین سے پانی ابلتا رہا اور آسمان سے پانی برستا رہا. اور اتنا پانی بڑھا، اتنا پانی کی سطح بڑھی کہ بڑھتے بڑھتے اونچے اونچے پہاڑ بھی زیر آب ہو گئے. تو اس موقع پر جب ایک چوٹی کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا کنعان وہ پانی میں ڈبکیاں کھا رہا تھا، تو کہا بیٹا تم کشتی کے اوپر آ جاؤ، ایمان قبول کر لو، میرے ساتھ آ جاؤ. اس نے کہا کہ میں اس پہاڑ کی چوٹی کا سہارا لے لوں گا، میں کشتی پر نہیں آؤں گا. تو اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اللہ دعا کی، رب ابنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور آپ کا یہ وعدہ ہے کہ تمہارے اہل کو بچا لوں گا، لہذا میرے بچوں کو بچا لیجئے. تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عتاب آیا، تنبیہ آئی، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا اہل میں سے نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے اہل میں ان کے وہ اپنے اہل و عیال مراد ہوتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں. اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے اہل کے اندر صاحب ایمان لوگ بھی ہوتے ہیں، چاہے نسبی اعتبار سے ان کے اہل و عیال میں نہ ہوں. تو چونکہ وہ صاحب ایمان نہیں تھا، اس لیے تمہارا اپنا لڑکا ہونے کے باوجود تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، لہذا جس کا تمہیں علم نہ ہو تم اس کو مجھ سے سوال مت کرنا. تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے اپنے پروردگار سے ایک بغیر جانے بوجھے ایک سوال کر لیا تھا جس پر مجھ پر عتاب آیا تھا. ولیکن ایتو ابراہیم، ایسا کرو ابراہیم کے پاس چلے جاؤ علیہ الصلاۃ والسلام، خلیل الرحمانی جو خدا رحمان کے خلیل ہیں. قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فیاتون ابراہیم، یہ سن کر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول انی لست ہناک، ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طریقے سے کہہ دیں گے کہ یہ میرا مقام مرتبہ نہیں ہے، میری جرأت اور ہمت نہیں ہے. ویذکر ثلاث کذبات، اور اپنے 3 جھوٹ کو وہ ذکر کریں گے، کذبہن جس کو انہوں نے بولا تھا. قرآن پاک کے اندر بھی وہ ہے، حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن بظاہر وہ جھوٹ نظر آتا ہے. لیکن ایک قاعدہ یہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، جو چیز عام لوگوں کے حق میں مباح اور جائز ہوا کرتی ہے وہ مقربین کے حق میں پکڑ کا باعث و ذریعہ بن جاتی ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں معمولی سی غلطی بھی بہت بڑی سمجھی جاتی ہے، اس کا موقع نہیں ہے کہ اس کو تفصیل ذکر کیا جائے. لیکن جو 3 جھوٹ جس کو یہاں پر ذکر کیا ہے، حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا لیکن بظاہر وہ جھوٹ نظر آ رہا تھا. ایک تو وہ جب ان کی قوم اپنے میلے ٹھیلے میں جا رہی تھی تو اس وقت ان کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی تو کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. دوسرے جب ان کے بتکدے میں داخل ہونے کے بعد سارے بتوں کو توڑ دیا تھا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے کاندھے پر وہ کلہاڑا رکھ دیا تھا. جب ان کو بلا کر پوچھا گیا کہ ابراہیم یہ کس کی حرکت ہے، کس نے کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہ، یہ بڑے میاں ہیں، یہ انہی کی حرکت معلوم ہوتی، انہی سے پوچھ لو. اور تیسرے جب وہ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ پڑتا تھا جو ہر خوبصورت عورت کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ جا رہے تھے اس کو پتہ چلا تو اس نے اپنے گماشتوں کو بھیجا. انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا جب وہ پوچھے کہ تم اس کی کون ہو تو تم یہ کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں، کیونکہ دینی اعتبار سے تو میری بہن ہے. کل مسلم اخوتن، ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو تم میری بہن ہو، یہ بس کو بتا دینا. تو یہ ظاہر کے اعتبار سے جھوٹ تھا، حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھا. ولیکن ایتو موسیٰ، تو ایسا کرو تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. عبداً آتاہ اللہ التوراۃ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، وکلمہ، اور ان کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا. وقربہ نجیہ، اور ان کو اپنے قرب سے نوازا، اپنا ہمراز بنا کر کے، محرم اسرار بنا کر کے ان کو اپنے قرب سے نوازا. قال فیاتون موسیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. فیقول انی لست ہناکم، تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، وہ بھی معذرت پیش کر دیں گے. ویذکر خطیئتہ التی اصاب قتلہ النفس، اور اپنے اس غلطی کا ذکر کریں گے جو ان سے سرزد ہو گئی تھی. یعنی ایک قبطی کو انہوں نے بطور تنبیہ کے گھونسا مارا تھا، لیکن وہ نبی کا گھونسا تھا، وہ برداشت نہیں کر سکا اور لیٹ گیا، مر گیا. تو اس غلطی کا ذکر کریں گے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اگر اللہ مجھ سے پوچھ دے گا تو میں کیا جواب دوں گا. ولیکن ایتو عیسیٰ عبداللہ و رسول،
لیکن ایسا کرو کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جو اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، وروح ولیکن ایتو عیسیٰ عبداللہ و رسول وروح اللہ و کلمتہ، وہ اللہ کی روح ہیں، اللہ ایک کلمہ ہے کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کا بڑا اونچا مقام ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ قال فیاتون عیسیٰ، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقول لست هناکم، عیسیٰ علیہ السلام اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ غالباً ان کی قوم نے جو ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا، اس ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اس کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن صرف یہ کہہ دیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ولیکن ایتو محمدن عبدن غفرہ اللہ لہو ما تقدم من ذنبی وما تأخر، ایسا کرو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان کی اگلی پچھلی معاف کر دی، ان کی اگلی پچھلی معاف کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ کے گناہ کیسے؟ تو یہ اسی قبیل سے ہے جب کوئی بادشاہ اپنے کسی مقرب سے خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے جاؤ میں نے تمہاری سب معاف کر دی، جو کرو گے وہ بھی معاف ہے، اگرچہ ہے نہیں لیکن اس کے اعزاز و اکرام میں، تو اللہ نے ان کی اگلی پچھلی سب معاف کر دی ہے۔ قال فیاتونی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، فاستأذن علی ربی فی دارہ، جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کی اس فریاد کو سن کر کے اور ان کی دعوت کو قبول کر کے میں اپنے رب کے یعنی در رب العزت کے اندر میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی گھر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ جسم سے ماورا ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، لیکن یہاں مراد کوئی خاص مقام ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی اجلاس ہو رہا ہے اور اس پر اسٹیج بنا ہوا ہے، تو اگر کوئی مقرر کو بلایا جاتا ہے یا کسی کو اپنی بات کہنی ہوتی ہے تو اس کو اس صدر مقام پر بلایا جاتا ہے جہاں مائک ہوتا ہے، کرسی ہوتی ہے، اسٹیج ہوتا ہے۔ ایک بات سمجھنے کے لیے تو کوئی خاص مقام ہوتا ہے، مقام قرب ہوتا ہے یا مقام محمود کہہ لیجئے۔ تو فاستأذن علی ربی، میں اپنے رب سے اس کے در حضور میں جا کر کے اجازت طلب کروں گا۔ فیؤذن لی علیہ، چنانچہ مجھ کو اجازت دی جائے گی۔ فاذا رأیتہ وقعت ساجدا، چنانچہ جب میں اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو اس کی ہیبت اور اس کی عظمت کی وجہ سے میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ فیدعنی ما شاء اللہ ان یدعنی، پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا، ایک مدت تک میں سجدے میں پڑا رہوں گا۔ فیقول ارفع محمد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، وقل تسمع، اپنی بات پیش کیجئے، کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، واشفع تشفع، اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، وسل تعطى، مانگیے جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ قال فارفع راسی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا، فاثنی علی ربی بثناء وتحمید یعلمنیہ، پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت سکھلائے گا، میرے دل میں وہ بات ڈالی جائے گی، جو اس کا اسلوب ہوگا، جو اس کا انداز ہوگا، آج مجھے معلوم نہیں ہے، وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، میرے دل میں ڈالے گا، اس حمد و ثنا کو میں بیان کروں گا۔ ثم اشفع، پھر میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا، فیحد لی حدا، چنانچہ میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، فاخرج، پھر وہاں سے میں نکلوں گا، اس مقام سے، اس در سے میں وہاں سے نکلوں گا، فاخرجهم من النار، اور جو حد میرے لیے مقرر کی جائے گی، مثال کے طور پر امت میں کچھ زانی ہوں گے، کچھ ڈاکو ہوں گے، کچھ چور ہوں گے، کچھ نمازوں کو ضائع و برباد کرنے والے ہوں گے، اس طرح سے مثال کے طور پر ایک حد مقرر کی جائے گی کہ ٹھیک ہے اتنے لوگوں کو آپ جہنم سے نکال سکتے ہیں۔ فاخرجهم من النار، چنانچہ میں اس حد کے مطابق جو مجھ کو رخصت دی گئی تھی اور مجھ کو اجازت دی گئی تھی، میں جہنم سے لوگوں کو نکالوں گا، وادخلهم الجنہ، اور ان کو جنت میں داخل کروں گا، ثم اعود ثانیۃ، پھر دوسری مرتبہ میں پھر آؤں گا اپنے پروردگار کے حضور میں، فاستاذن علی ربی، اور اپنے رب سے میں اجازت طلب کروں گا اس کے در عزت میں،
فیوزن لی علیہ، چنانچہ مجھ کو اجازت دی جائے گی، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، چنانچہ پھر جب میں اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر پڑوں گا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَدَعَنِي، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہوگا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا، ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ محمد، پھر حکم ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، وَقُلْ تُسْمَعْ، اپنی بات کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، اور سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، وَسَلْ تُعْطَىٰ، مانگیے جو مانگے گا آپ کو دیا جائے گا، قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا، فَأُثْنِي عَلَىٰ رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جس کو میرا رب اسی وقت میرے دل کے اندر ڈالے گا، القاء کرے گا، ثم اشفع، پھر میں سفارش کروں گا، فیحد لی حدا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی کہ اتنے اتنے لوگوں کو یا اس قسم کے لوگوں کو آپ جہنم سے نکال سکتے ہیں، فاخرج، پھر میں وہاں سے نکلوں گا، فاخرجهم من النار، اور ان لوگوں کو جتنی حد میرے لیے مقرر کی گئی ہوگی جہنم سے نکالوں گا، وادخلهم الجنہ، اور پھر میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، ثم اعود الثالثہ، پھر میں تیسرے مرتبہ پھر لوٹ کر کے آؤں گا، فاستاذن علی ربی، اور پھر آ کر کے اپنے رب کے حضور میں حاضری کی اجازت چاہوں گا، فیوزن لی علیہ، چنانچہ در رب العزت نے مجھ کو حاضری کی اجازت دی جائے گی، فاذا رأیتہ وقعت ساجدا، پھر جب میں دیکھوں گا اپنے پروردگار کو تو سجدے میں گر جاؤں گا، فیدعنی ما شاء اللہ ان یدعنی، پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا، ثم یقول ارفع محمد، پھر ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، وقل تسمع، اور کہیے جو کہیں گے آپ کی بات سنی جائے گی، واشفع تشفع، اور سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، وصل توتا، مانگے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، قال فارفع راسی، آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا، فاثنی علی ربی بثناء وتحمید یعلمنیہ، اور اپنے رب کی ایسی طریقے پر حمد و ثنا بیان کروں گا کہ جو میرا پروردگار اسی وقت مجھے سکھائے گا، ثم اشفع، پھر میں سفارش کروں گا، فیحد لی حدا، اور میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، فاخرج، پھر میں وہاں سے نکل کر باہر آؤں گا اس مقام سے، فاخرجهم من النار، اور جہنم سے ایسے لوگوں کو جو میرے لیے جو حد مقرر کی گئی ہوگی جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا، حتی ما یبقى فی النار الا من قد حبسہ القرآن، یہاں تک کہ اب جہنم کے اندر سوائے ان لوگوں کے اور کوئی نہیں بچے گا جن کو قرآن کے بموجب یا قرآن نے ان کو روک رکھا ہوگا۔ قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ سب جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو قرآن کے اس فیصلے کے بموجب جو غیر ایمان والے ہوں گے بس وہی لوگ جہنم کے اندر بچیں گے، ای وجب علیہ الخلود، راوی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی جن کے اوپر جہنم میں ہمیشہ رہنا ثابت ہو چکا ہے، ثم تلا هذه الآیہ، پھر اس کی تائید میں انہوں نے یہ آیت پڑھی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر پہنچا دے، یہ اسی طرف اشارہ ہے، قال وهذا المقام المحمود، یہ ہے مقام محمود، آپ جاتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں اور آپ کو اجازت دی جاتی ہے، یہ مقام محمود ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، الذی وعدہ نبیکم متفق علیہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں تو لوگ محشر کے میدان میں اس مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے تھے اور آپ کو اجازت دی جاتی ہے جہنم سے نکالے جانے کی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا ایک جواب تو علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ ممکن ہے کچھ لوگ پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیے گئے ہوں اور آپ ان کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہوں، تو جب آپ کو جہنم سے نکالنے کی اجازت دی گئی، آپ کی سفارش قبول کی گئی، تو ان کے بارے میں بھی آپ کی سفارش قبول کی گئی ہوگی جو یہ چاہتے تھے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں مختلف مراحل ہیں، اس لیے ہر بات کا ترتیب وار سمجھنا آسان نہیں ہے، بس ہمارا اس کے اوپر ایمان ہو، یقین ہو کہ جیسا آپ نے فرمایا ہے ایسا ہی ہوگا، تو کسی مرحلے میں یہ پیش آئے گا، کسی مرحلے میں وہ پیش آئے گا۔ دوسری روایت عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ تعالی فی ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت کی، قرآن پاک کے اندر ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ ابراہیم علیہ السلام حشر کے میدان کے اندر یا اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پروردگار ان بتوں نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ فمن تبعنی فانہ منی، لہذا جس نے میری اتباع کی، میرے راستے پر چلا، وہ تو میرا اپنا ہے، اس کا تعلق مجھ سے ہے، اور جس نے میرے راستے کے خلاف کیا تو آپ اس کے بارے میں آپ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ وقال عیسیٰ ان تعذبهم فانهم عبادک۔ اسی طرح حشر کے میدان میں جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کچھ بات فرمائیں گے، ان کی قوم کے لوگوں نے جو ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی پیش کریں گے، پروردگار جب تک میں ان کے درمیان میں موجود تھا میں نے ان کو یہی تاکید کی اور ہدایت دی کہ میرا بھی رب وہی اللہ ہے، تمہارا بھی وہی رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے نگراں تھے۔ ان تعذبهم فانهم عبادک، آخر میں فرمائیں گے پروردگار اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہی تو ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور آپ کو حق ہے کیونکہ آپ معبود ہیں، یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کی اس حرکت پر انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہی تو ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ کو کچھ پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ سب پر غالب ہیں، سب پر زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں، آپ کا کوئی کام حکمت کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے یاد کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ فرفع یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وقال اللہم امتی امتی وبکا، اور ہاتھوں کو اٹھا کر فریاد کرنے لگے اے اللہ میری امت کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کو بخش دے، وہ بکا، اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ یہ امت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کہ ان کی ان حالت کو یاد کر کے حشر کے میدان میں جو ہوگا اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوگا کہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ فقال اللہ تعالیٰ، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا اذهب الی محمد، اے جبریل جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وربک اعلم، حالانکہ آپ کا رب جانتا ہے یہ کیوں روئے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، لیکن آپ کے اعزاز میں، آپ کے اکرام میں کہا کہ جاؤ فصلوا، ان سے پوچھو ما یبکیہ، یہ کیوں رو رہے، کیا چیز انہیں رلا رہی ہے۔ فاتاہ جبرائیل، چنانچہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، فسألہ، اور پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، تو آپ نے انہیں بتایا۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بیتی تھی انہوں نے بتایا مجھے اپنی امت یاد آ گئی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ فقال اللہ علیہ جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام جب جا کر کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا اذهب الی محمد، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، جا کر کہو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ناراض نہیں کریں گے، ولا نسوءک، اور ہم تمہیں ناراض نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے اس امت کے حق میں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرما دیا ہے کہ تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں ناراض نہیں کریں گے، جو چاہو گے ہم وہ کریں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ کتنا تعلق آپ کی امت سے ہے، تو پھر امت کو کیا کرنا چاہیے؟ ان روایات کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے ہمیں بھی اپنے ایمان اور اعمال کے بارے میں خاص طور سے سنت کی اتباع کے سلسلے میں ہمیں کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ آخری روایت عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، جب آدمی نیک عمل کرتا ہے، جب مجاہدہ کرتا ہے، جب اپنی
آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کو قربان کرتا ہے تو طبعی طور پر اس کو آخرت سے تعلق ہوتا ہے، اللہ سے محبت اس کی بڑھتی ہے، اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے میں اپنے رب کو دیکھوں، میں اپنے پروردگار کا دیدار کروں۔ تو صحابہ کرام نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ حل نرا ربنا یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے ہم کلامی کا شرف انہیں عطا فرمایا تو ان کو شوق ہوا، اور شوق میں آگے بڑھ کر انہوں نے درخواست کی، ربی ارنی انظر الیک، پروردگار میں آپ کی دیدار اور آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ممکن نہیں ہے، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس دنیا میں اس مادی آنکھ سے انسان اللہ تعالیٰ کے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں، کیوں نہیں دیکھو گے؟ حل تزارون فی رؤیت الشمس بالظہیرہ، اس لیے کہ اب تصور کیجئے جب بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا، اسٹیج بھی کافی اونچا ہوتا ہے لیکن دور سے صاف نظر نہیں آتا، تو وہاں تو سارے انسان ہوں گے، اولین و آخرین ہوں گے، تو ہم کیسے دیکھیں گے؟ کیا ہم دیکھ پائیں گے اپنے رب کو؟ تو فرمایا ہاں، اور آپ نے مثال دی، حل تزارون فی رؤیت الشمس بالظہیرۃ سہوا لیس معه سحاب، جب دوپہر کے وقت میں، کھڑی دوپہریاں میں، جب آسمان بالکل صاف ہو، بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو، تو سورج کو دیکھنے میں کچھ تمہیں دقت پیش آتی ہے؟ کوئی رکاوٹ، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی تکلیف، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حل تزارون فی رؤیت القمر لیلۃ بدر سہوا لیس فیہا سحاب، یا چاندنی رات میں جب بالکل چاند مکمل ہو اور آسمان بالکل صاف و شفاف ہو، بادل کا ایک ٹکڑا نہ ہو، تو کہیں سے بھی چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا بالکل نہیں ہوتی۔ قالوا لا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ قال ما تضارون فی رؤیت اللہ یوم القیامۃ الا کما تضارون فی رؤیت احدہما، کہ جس طرح اس دنیا کے اندر اس سورج اور اس چاند کو دیکھنے میں کسی قسم کی رکاوٹ، کوئی تردد، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن پروردگار کی زیارت کرنے میں بھی کسی طرح کی کوئی رکاوٹ، کوئی تکلیف، کوئی تردد نہیں ہوگا۔ اذا کان یوم القیامہ اذن مؤذن، سنو جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، لیتبع کل امۃ ما کانت تعبد، تمام لوگ محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو ایک اعلان کرنے والا یعنی کوئی فرشتہ اعلان کرے گا، لیتبع کل امۃ ما کانت تعبد، کہ ہر امت اور ہر جماعت جس کی پوجا کیا کرتی تھی، جس کی عبادت کیا کرتی تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جائے۔ جتنے معبودین باطلین ہوں گے وہ سب، چاہے پتھر کے بت ہوں، لکڑی کے بت ہوں، چاہے درخت ہوں، چاہے مورت ہوں، وہ سب کی سب جہنم میں گر جائیں گی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کو پوجنے والے ہوں گے وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ فلا يبقى احد كان يعبد غیر اللہ من الاصنام والانصاب الا يتساقطون في النار، چنانچہ اس اعلان کے بعد کوئی بھی شخص نہیں بچے گا جو اللہ کے علاوہ بتوں کی یا استھانوں کی، نصب نسب، انصاب نسب کی جمع ہے، جو پتھر ہوتے ہیں ان پہ چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، مالا ڈالا جاتا ہے، ان کی پوجا کی جاتی ہے، اس کو استھان کہتے ہیں اردو کے اندر، عربی میں کہتے ہیں انصاب۔ تو جو بتوں کی یا استھانوں کی پوجا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، وہ سب کی سب اس اعلان پر جائیں گے اور جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ حتیٰ اذا لم یبق الا من کان یعبد اللہ من بر و فاجر، یہاں تک کہ جب اس مقام پر کوئی نہیں بچے گا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ بد ہوں۔ عطاہم رب العالمین، تو ان کا رب نے پروردگار عالم ان کے پاس آئے گا۔ یہ متشابہات میں سے آنا اور جانا، اس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جسم نہیں ہے، تو علماء کرام لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی تجلی آئے گی اور ان کے اوپر چھا جائے گی۔ عطاہم رب العالمین، یا جو بھی کیفیت ہو۔ قال فماذا تنظرون، تو اب ایک آواز آئے گی، اب تمہیں کس کا انتظار ہے؟
جب یہ اعلان کیا جا چکا کہ جو جس کی پوجا کیا کرتا تھا، جس کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، تو بہت سے جانے والے چلے گئے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو، کس کے انتظار میں کھڑے ہو؟ فماذا تنتظرون یتبع کل امتی ما کانت تعبد، کہ ہر جماعت اور ہر امت اس کے پیچھے چلے گی جس کو وہ پوجا کیا کرتی تھی۔ قالوا یا ربنا، اس پر وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بندے یہ عرض کریں گے، اے پروردگار، فارقنا الناس فی الدنیا افقر ما كنا الیہم ولم نصاحبهم، پروردگار ہم نے ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرنے والے تھے، بتوں کی، درختوں کی، کسی اور چیز کی عبادت کرنے والے تھے، ہم دنیا میں ان سے ہمارا تعلق تھا، ہم ان کی مدد کے محتاج تھے، جیسے کاروباری تعلق ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، اس طرح کے تعلقات جو ہوتے ہیں اس سلسلے میں ہم ان کے محتاج تھے، باوجود اس کے ہم نے ان کی مصاحبت، ہم نشری اختیار نہیں کی۔ آج تو ہم ان کے محتاج بھی نہیں ہیں، تو ہم کیوں ان کے ساتھ چلے جائیں؟ وفی روایت ابو ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، فیقولون، اس سوال پر وہ عرض کریں گے، ھذا مکاننا حتی یاتینا ربنا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ تمام لوگ تو اپنے معبودین کے پیچھے چلے گئے، تو تم یہاں کیوں کھڑے ہو، کس کے انتظار میں ہو؟ اس پر یہ عرض کریں گے، ھذا مکاننا، یہاں سے ہم ٹلیں گے نہیں، ہم یہیں پر رہیں گے، حتی یاتینا ربنا، جب تک کہ ہمارا پروردگار نہیں آ جائے گا، فاذا جاء ربنا عرفناہ، جو ہمارا رب آ جائے گا ہم اسے پہچان لیں گے۔ یہاں مراد وہی ہے، اپنے رب کے تجلی وغیرہ۔ وفی روایت ابی سعید، اور ایک تیسری روایت ہے جو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس میں ہے فیقول هل بینکم وبینہ آیۃ، جب یہ ایمان والے یہ عرض کریں گے کہ جب ہمارا پروردگار آئے گا تبھی ہم یہاں سے ہٹیں گے اور ٹلیں گے، اس سے پہلے نہیں جائیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہارے اور اس پروردگار کے درمیان میں کوئی نشانی، کوئی علامت ہے جس سے تم پہچان لو کہ ہمارا رب ہے؟ تعرفونہ، فیقولون نعم، کہیں گے ہاں، فیکشف عن ساق، چنانچہ اس کہنے پر ساق کی تجلی ہوگی۔ قرآن میں ہے نا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن کی ساق کی تجلی ہوگی، ساق عربی میں کہتے ہیں پنڈلی کو، پنڈلی کو۔ اب ایک تو علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس چیز کی نسبت کی گئی ہے، اگر اس کا تعلق جسمانیات سے ہے تو اس کے ظاہر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے، ہماری اپنی پنڈلی پر اس کو قیاس نہ کریں۔ تو یوم یکشف عن ساق، جس دن کی ساق کی پنڈلی کی تجلی ہوگی، وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو یہ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، تو پھر ساق کی تجلی ہوگی، فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، اس ساق کی تجلی کا اثر یہ ہوگا، گویا پروردگار کی تجلی کا جب ظہور ہوگا اور ایمان والے پہچان لیں گے تو کوئی بھی نہیں بچے گا، وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ، جو اس دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا کرتا تھا، نماز کے اندر سجدہ کیا کرتا تھا، مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، اپنے نفس کی طرف سے، مطلب کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، کسی کے دباؤ میں نہیں، کسی کے خوف میں نہیں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ راضی ہو جائے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے، اللہ اذن اللہ لہ بالسجود، کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ان کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے اس دنیا میں اگر ہم کو نماز جیسی عبادت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ وہ بہت محروم لوگ ہیں جو پورا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کے اندر نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ ان کو سجدہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً، لیکن وہ لوگ جو سجدہ کیا کرتے تھے کسی کے خوف اور دباؤ کی وجہ سے یا دکھلانے کے لیے، ریا بطور ریاکاری کے، إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً، کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹھ کو ایک سخت تختہ کی طرح بنا دے گا۔ یہ جو کمر جھک جاتی ہے، گردن جھک جاتی ہے، ہڈی میں جو جوڑ ہے، اس کی وجہ سے ان کو ایک
تختہ کی طرح سیدھا بنا دے گا، وہ سجدہ میں جانا چاہیں گے جا نہیں سکیں گے، جانا چاہیں گے تو گر جائیں گے، چت گر جائیں گے۔ کلما اراد ان یسجد، جب وہ سجدہ کرنا چاہیں خر علی قفاہ، تو وہ چت گر جائیں گے۔ ثم یضرب الجسر علی جہنم، پھر اس کے بعد جہنم کے اوپر پل ڈالا جائے گا، یعنی پل صراط۔ وتحل الشفاعۃ، اور شفاعت کی پھر عام اجازت ہو جائے گی۔ ویقولون اللہم سلم سلم، اور اس موقع پر انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اللہم سلم سلم، اے اللہ ہماری امت کی حفاظت فرما، ہماری امت کی حفاظت فرما، یا کہ اللہ میری حفاظت فرما۔ اور پل صراط پہ چلتے ہوئے، چونکہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنم کے اوپر اس کو بچھایا جائے گا، جہنم انتہائی تاریک ہے، اسی پر سے گزرنا ہے، اگر اللہ حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، یہ ہماری امت کی حفاظت فرما۔ فیمر المؤمنون کطرف العین، تو جب اس پل کے اوپر ایمان والے گزریں گے تو اس میں بھی کئی کیٹیگری ہوگی۔ اب یہاں پر فرق ظاہر ہوگا، دنیا میں جن لوگوں نے اپنے ایمان کے لیے محنت کی ہوگی، قربانیاں دی ہوں گی، اور ان کے اعمال اس درجے کے ہوں گے، اخلاص اس درجے کا ہوگا، جو سب سے اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوں گے، وہاں پر یہ ہوگا کہ اس پل صراط کے اوپر جو ہزاروں سال کا راستہ ہے، کطرف العین، پلک جھپکنے کے وقت میں گزر جائیں گے۔ اللہ قادر مطلق ہے، تو ان کے ایمان اور اعمال کا ثمرہ وہاں پر ظاہر ہوگا، جیسے ہم نے آنکھ کھولی ہوئی ہے اور آنکھ کو بند کیا پھر آنکھ کھولا، اتنی دیر میں وہ راستہ گزر جائیں گے پورا۔ وکل برقی، اس کے بعد ایک کیٹیگری کے جو ایمان والے ہوں گے، وہ جیسے بجلی آسمان پر چمکی اور زمین پر آ گئی، اتنی رفتار کے ساتھ گزر جائیں گے۔ وکرریح، اور اس کے بعد ایک کیٹیگری والے جو ہوں گے وہ تیز ہوا کی مانند گزریں گے۔ وکطیری، اور اس کے بعد ایک کیٹیگری والے جیسے تیز رفتار پرندہ ہوا کرتا ہے اس رفتار سے گزریں گے۔ وکاجاوید الخیل والرکاب، اسی طریقے سے اس کے بعد ایک کیٹیگری والے جو ہوں گے وہ تیز رفتار گھوڑوں کی مانند اور اونٹ کی رفتار سے اس کو پل کو پار کریں گے۔ فناجن مسلم و مخدوش مرسل، چنانچہ اس پل کو پار کرتے ہوئے دوسری روایت میں تفصیل سے آیا ہوا ہے کہ جو ادنا درجے کے ایمان والا ہوگا، ان لوگوں کو پل صراط کو گزرنے سے پہلے نور دیا جائے گا، نور جیسے ہم ٹارچ کہہ سکتے ہیں، چونکہ جہنم بالکل تاریک ہوگی، تو جس کا ایمان جس درجے کا ہوگا اس کے اعتبار سے اس کو نور دیا جائے گا۔ کسی کو بڑے پہاڑ کی مانند نور ملے گا، کسی کو بادلوں کی مانند نور ملے گا، کسی کو درخت کی مانند نور ملے گا۔ سب سے ادنا درجے کے ایمان والوں کو جو نور ملے گا وہ پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کے بقدر ملے گا، اور وہ ایسا نور ہوگا کبھی چمکے گا کبھی بجھ جائے گا۔ یہ جو اس پل پر چلنا شروع کرے گا تو یہ دوڑے گا نہیں، یہ گھسٹ کر چلے گا، کبھی سورین کے بل گھسٹ کے چلے گا، کبھی اٹھ کر چلنا شروع کرے گا گر جائے گا، کبھی اس پہلو پر کبھی اس پہلو پر، اور اس پل کے اوپر وہ آنکڑے لگے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے لوہے کے، جیسے تندور سے جو روٹی نکالی جاتی ہے پکانے کے بعد، اس طرح سے، اور وہ چلتی رہے گی، اس سے خراش لگے گی، خروشیں لگیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ کسی حالت میں یہ بچ کر کے اس پار ہو جائے تو یہ بچ کر پار ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ فلاجن مسلم و مخدوش، تو کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو اس پل پر چلتے ہوئے اس سے نجات پا جائیں گے اور ان کو ذرا بھی خراش نہیں لگے گی، مسلم صحیح سالم رہیں گے۔ وہ مخدوش مرسلن، اور بعض لوگ وہاں چھوٹ جائیں گے، یعنی پل پار تو کر لیں گے لیکن ان کو خروشیں لگیں گی، خراشیں آئیں گے ان کو۔ وہ مخدوش فی نار جہنم، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو پارا پارے ہو جائیں گے، وہ آنکڑے ہوئے چلیں گے، ان کو خروش لگائیں گے اور ان کو کھینچ کے جہنم میں گرا دیں گے، پارا پارا ہو کر جہنم میں گر جائیں گے۔ حتیٰ اذا خلص المؤمنون من النار، یہاں تک کہ جب ایمان والے جہنم سے پار ہو جائیں گے پل صراط کو گزر کر کے، فوالذی نفس بیدہ، تو قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضے میں میری جان ہے، ما من احد منکم باشد مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم من المؤمنین للہ یوم القیامہ لاخوانہم الذین فی النار۔ جب پار ہو جائیں گے، اس سارے مرحلے سے پار ہو گئے، اب تو صرف جنت میں داخل ہونا ہے، اب کوئی اور مرحلہ نہیں ہے۔ تو اب یہ لوگ ان اپنے ایمان والے بھائیوں کے سلسلے میں جو کسی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، اس پل پر سے گر کے جہنم میں چلے گئے، اب اللہ تعالیٰ سے اس سے زیادہ لڑ جھگڑ کر ان کی سفارش کروائیں گے، جیسے کہ دنیا میں اگر تمہارے کوئی مقدمے کے اندر تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا اور اس کے لیے لڑ جھگڑ کر تم اس چیز کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو، اس سے زیادہ
کوشش محنت کریں گے، خوشامد کریں گے اور اپنے ان ایمان والے بھائیوں کو جہنم میں جا چکے ہیں ان کو وہاں سے نکلوا کے جنت میں داخل کروائیں گے۔ یقولون، وہ کہیں گے ربنا کانوا یصومون معنا، اور یہ عرض کریں پروردگار یہ بھی ہمارے بھائی تھے، ہمارے ہی ساتھ روزہ رکھتے تھے، ویصلون، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویحجون، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، فیقال لهم اخرجوا من عرفتم، تو ان سے کہا جائے گا ٹھیک ہے تو جن کو تم پہچانتے ہو جہنم سے نکال لو، فتحرموا صورهم علی النار، اب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، گشت کریں گے، لیکن جہنم کے اوپر ان کی شکلوں کو حرام کر دیا جائے گا کہ ان کو آنچ تک نہیں لگے گی، آنچ تک نہیں لگے گی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کہے گی جز یا مومن، اے مومن جلدی سے گزر جا کیونکہ تیری ایمان کی برودت مجھ کو ٹھنڈا کیے دیتی ہے۔ جہنم میں جائیں گے، گشت کر کے ایسے لوگوں کو پہچان کے نکالیں گے۔ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، چنانچہ ایک جمع غفیر کو اور بہت ساری خلقت کو جہنم سے نکالیں گے۔ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِّمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ، پھر وہ عرض کریں گے پروردگار جن کے بارے میں آپ نے ہمیں نکالنے کا حکم دیا تھا اور ان میں سے کوئی نہیں بچا۔ فَيَقُولُ ارجعوا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے اب چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ، جہنم میں دوبارہ جاؤ۔ فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِینَارٍ مِّنْ خَیْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، اور جس کے دل کے اندر ایک دینار کے برابر بھی اگر ایمان ہو، نیکی ہو، تو اس کو بھی جہنم سے نکال لو۔ اس کے بعد کے مرحلے میں فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، تو اس کہنے پر پھر وہ جائیں گے جہنم کے اندر اور ایک خلقت کو وہاں سے نکال کر لائیں گے۔ ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا، پھر حکم ہوگا اب پھر جاؤ۔ فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِینَارٍ مِّنْ خَیْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، اور جس کے دل کے اندر نصف دینار کے بقدر بھی نیکی ہو اس کو بھی جہنم سے نکال لو۔ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، اس کہنے پر جائیں گے اور ایک بڑی خلقت کو وہاں سے نکالیں گے۔ ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا، پھر حکم ہوگا پھر جاؤ۔ فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَیْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی ہو، ذرہ برابر بھی نیکی ہو یعنی انتہائی حقیر مقدار میں، فَأَخْرِجُوهُ، تو اس کو بھی جہنم سے نکال لو۔ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، اس کہنے پر وہ ایک بڑی خلقت کو وہاں سے نکالیں گے۔ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَیْرًا، پھر وہ عرض کریں گے پروردگار جہنم میں اب کوئی آدمی ایسا نہیں بچا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہو لیکن کہ ہم نے اس کو نکال لیا ہے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ شَفَعَتِ الْمَلَائِکَہ، اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں نے سفارش کر لی، وَشَفَعَ النَّبِیُّونَ، نبیوں نے سفارش کر لی، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں نے سفارش کر لی، ایمان والوں نے سفارش کر لی، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب کوئی نہیں بچا سوائے ارحم الراحمین کی ذات کے۔ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ ایک مٹھی، اب اللہ کی مٹھی کیسی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ایک مٹھی جہنم سے نکالیں گے۔ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَیْرًا قَطُّ، اور اس مٹھی میں ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جو ایمان والے تو تھے، ایمان تو لائے تھے لیکن ایک بھی نیکی ان کے نام اعمال کے اندر نہیں تھی سوائے ایمان کے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں ان کو نکالیں گے۔ قد عادوا ہمما، جو جل کر جٹھا ہو چکے ہوں گے۔ فَيُلْقِيهِمْ فِي نَارٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، پھر ان کو وہاں سے نکال کر جنت کے دروازوں کے سامنے جو نہر ہوگی جس کو نہر حیات کہا جاتا ہے اس پر ان کو ڈالا جائے گا۔ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَیَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّیلِ، اور پھر اس نہر میں سے جب وہ نہا کر نکلیں گے تو اس طرح تر و تازہ اور حشاد بشاد نکلیں گے جیسے کیچڑ کے اندر کبھی کبھی کوئی دانہ نکلتا ہے، اس کا اوقوا کیا بولتے ہیں اسے، ہاں وہ کوپل جو نکلتی ہے وہ سوئی نکلتا ہے اس کے نا، تو اسی طریقے سے جس طرح کیچڑ میں سے وہ دانہ نکلتا ہے کھلتا ہے اسی طریقے سے اس نہر سے جب نکلیں گے تو کھل کر بالکل حشاد بشاد ہو جائیں گے۔ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمْ، تو نکلیں گے اور نکل کر ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ صاف شفاف موتی ہوا کرتا ہے۔ فِي رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِمُ، جن کے گردنوں کے اندر مہریں ہوں گی۔ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ وَتَقَوْا الرَّحْمَٰنَ، یہ اس بات کی علامت ہوگی اور جنت والے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو خدائے رحمان کے آزاد کردہ لوگ ہیں۔ ادخلہم الجنت بغیر عمل عملوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی عمل کی جنت میں داخل کیا ہے جو انہوں نے کیا ہو۔ ولا خیر، نہ تو کوئی عمل ان کا ظاہری تھا نہ کوئی قلبی عمل تھا، دل کا کوئی عمل تھا، قدموہ جو انہوں نے کیا ہو۔ فیقال لہم لکم ما رأیتم، ان سے کہا جائے گا جو کچھ تم نعمتیں دیکھ رہے ہو نا یہ سب تمہارے لیے،
جتنی تمہیں نظر آ رہی یہ سب تمہارے لیے، وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی جیسی اور بھی ہے، متفق علیہ۔ یہ تفصیلی روایت تھی۔ اس پیش کرنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں، دنیا میں جب دنیا ہمارے سامنے ہوتی ہے، دنیا کی چیزیں، ہماری خواہشات، تو دین پس پش پڑ جاتا ہے۔ کام یہی چیز آنے والی ہے، اس لیے اس کو ہر وقت سامنے رکھنا ہے کہ بہرحال دنیا کی زندگی ختم ہوگی اور ہماری موت آئے گی، ہماری آخرت شروع ہوگی، وہاں پر یہی اعمال کام آئیں گے، یہی ایمان کام آئے گا جس کا موت سے پہلے اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ ماہ مبارک کے اندر اللہ نے خاص موقع عطا فرمایا، اس لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، مشق بھی کرنی چاہیے، اللہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تو نے جس طرح ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، بہت سے گناہوں سے حفاظت فرمائی ہے، بہت سی نیکیوں کا توفیق عطا فرمائی ہے، اس اثرات کو رمضان کے علاوہ مہینوں کے اندر بھی ہماری زندگی میں قائم اور دائم فرما، تاکہ اسی طریقے سے نیک اعمال کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دعا۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصف الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم متاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخره وخير عمل خواتيمه وخير أيام يوم ألقاك فيه يا ولي الإسلام وآله وثبتني به حتى ألقاك۔ الہ العالمین، ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، یا اللہ قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں کو اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو نے ہم سب کی وجود عطا فرمایا، ایمان والے گھر کے اندر پیدا فرمایا، مسلمان ماں باپ کی اولاد بنایا، ایمان والا بنایا، اے اللہ تو نے لوگوں کے اندر ہمیں عزت عطا فرمائی، اے اللہ تو نے ہمیں خوشحال بنایا، اے اللہ تو نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ماہ مبارک عطا فرمایا، روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، ذکر تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ تیرا انعام ہی تو ہے، اے اللہ تیرا اکرام اور احسان ہی تو ہے، اے اللہ تیرا کرم ہی تو ہے، مگر اللہ ہمیں اس بات کا اقرار اور اعتراف ہے ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے تیری بارگاہ میں پیش کیا جا سکے۔ اے اللہ جہاں تو نے اتنا کرم فرمایا ہے، اے اللہ یہ بھی فضل فرما کر اے اللہ ہمارے سارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لے، اے اللہ توفیق تو ہی نے عطا فرمائی ہے، اے اللہ تیری توفیق سے ٹوٹے پھوٹے طور پر جو کچھ ہوا ہے تیری توفیق سے ہوا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اے اللہ ماہ مبارک تو نے اس لیے عطا فرمایا تھا تاکہ زندگی میں تقوی والی صفت پیدا ہو جائے، اے اللہ تیری پیدا کرنے سے پیدا ہوگی، اے کریم آقا ہم سب کو تقوی صفت کی صفت سے آراستہ فرما دے، تمام ایمانی صفات سے آراستہ فرما دے، اے اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر اعمال صالحہ کی رغبت اور شوق پیدا فرما، اس کے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اعمال سیئہ سے نفرت اور بعد پیدا فرما اور اسے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اعضاء و جوارے، ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ اور پیر، دل و دماغ گناہ کرتے کرتے گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، اے اللہ گناہوں کی عادت کو چھڑا دے، اے اللہ تیرے لیے سب کچھ آسان ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی عادت کو چھڑا دے، اے اللہ گناہ کے راستے پہ چلنے کے بجائے ہمیں نیکیوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، بغاوت کے راستے پہ چلنے کے بجائے اطاعت کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے بھلے بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ اپنے بھلے بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بیوی بچوں کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت کی مغفرت فرما، اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، رحمت کا عشرہ آیا گزر گیا، مغفرت کا عشرہ آیا گزر گیا، اے اللہ یہ آخری عشرہ ہے، عتق من النار کا عشرہ ہے، اے اللہ اگر اس عشرے کے اندر بھی ہماری مغفرت نہیں ہوئی، اے اللہ ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ ہمیں محرومی سے بچا لے، اے اللہ محرومی سے بچا لے، اے اپنا فضل کرم شامل حال فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، جہنم سے چھٹکارا اور رہائی نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں اثر-نو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس امت کو اپنی حفاظت کرے لے، بالخصوص اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اے اللہ یہ تیرے محبوب نبی کی امت
یہ ہر جگہ پر غیروں کے نشانے پر ہے، ظالموں کے نشانے کے اوپر ہے۔ اے اللہ نہ اس کی جان محفوظ، نہ اس کا مال محفوظ، نہ اس کی عزت و آبرو محفوظ، نہ اس کی دینی تشخصات محفوظ۔ اے اللہ ہر چیز پر حملے کیے جا رہے ہیں، اے اللہ تیری حفاظت ہمارے لیے کافی ہے۔ اے اللہ اس امت کو اپنی حفاظت میں لے لے، امت کی زبانوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دینی شاعر کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دین پر چلنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا کرم و فضل شامل حال فرما، امت کے اندر سے مایوسی کو ختم فرما کر اے اللہ حوصلہ پیدا فرما، ہمت عطا فرما، طاقت القوت عطا فرما۔ اے اللہ ایمان میں طاقت، یقین میں قوت عطا فرما، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، بیماروں کے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، بہت سے بیمار ہیں، علاج کر رہے ہیں، کوشش محنت کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بس میں تو یہی ہے، شفا دینے والی ذات تیری ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ایسے تمام بیماروں کے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ حاضرین یہاں پر اپنے دلوں کے اندر کچھ امیدیں لے کر کے آئے ہیں، آرزویں لے کر کے آئے ہیں، یہاں دعا ہوتی ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم کتنے گندے ہیں، ہمارا باطن کتنا گندا ہے۔ اے اللہ مگر ان کے حسن زن کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کے حسن زن کی لاج رکھ لے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کی رات ہے، سب قدر کے سلسلے کی ایک اہم رات ہے۔ اے کریم آقا اپنے فضل و کرم سے ایسے تمام لوگوں کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ آج تک سے جو بھی دعائیں مانگی گئی ہیں اجتماعی طریقے پر، انفرادی طریقے پر، تنہائیوں کے اندر، مجموعوں کے اندر، اے اللہ اپنے کرم سے تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تیرے نیک بندے آج کی رات میں جہاں کہیں بھی دعاؤں کے اندر مشغول ہیں، ان کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ہماری دعا میں ان کا حصہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الہ العالمین شب قدر کی رات اگر اب تک نہیں آئی ہے تو اس رات مقبول عبادت ہم سب کو نصیب فرما، اور اگر وہ رات گزر چکی ہے تو اس رات کو وصول کرنے والوں میں ہمارا حصہ بھی نصیب فرما دے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔